السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کو ہیرا منڈی جو ویب سیریز نیٹ فلکس پہ ریلیز ہوئی ہے اس کی تاریخ کے بارے میں بتا رہی ہوں۔ حالانکہ نوجوان اس سے بہت متاثر ہو رہے ہیں، جبکہ اس کو ایک ہسٹری کی طرح دکھایا گیا ہے۔ وہ پہلے کا کلچر تھا اور آج جو ینگر جنریشن ہے وہ اس کو سن رہی ہے اور اس کو پروموٹ کر رہی ہے اور اس کو اس طرح سے پیش کر رہی ہیں کہ مسلمان ایسے ہی ہیں۔ دیکھیں، ہیرا منڈی کی جو تاریخ ہے وہ 17ویں صدی سے پہلے کی تاریخ ہے۔ اس کو پہلے شاہی محلہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ محلہ فن، رقص، ادب اور موسیقی کی وجہ سے مشہور تھا۔ ہیرا منڈی کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر ازبکستان، افغانستان اور ایران سے عورتوں کو خرید کر لایا جاتا تھا۔ جب مغلیہ سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے تو بر صغیر میں غربت چھا جاتی ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے، حالات ناسازگار ہونے کی وجہ سے وہاں پر انہوں نے کمائی کے لیے عورتوں کو بیچنا شروع کر دیا اور ناجائز اولادیں بنانا شروع کر دیں، اور اس طرح وہ فن ادب والا محلہ ہیرا منڈی کے نام سے مشہور ہو گیا۔ اب اس کا اثر کیا پڑا؟ اس کو آپ لطف اندوز ہونے کے لیے، یا اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ فارغ وقت میں دیکھنا ہے تو آپ بالکل غلط سوچ رہے ہیں۔ نوجوانوں نے اس کو دیکھ کر اسے فروغ دینا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے اس فلم کے سانگز، میوزک، ڈائیلاگس کو انٹرنیٹ پر وائرل کر دیا ہے اور لاشعوری طور پر یہ سب ان کے دماغ میں جا رہا ہے۔ اس سیریز میں 3 چیزوں پر حملہ کیا گیا ہے، ایک تو اسلام، دوسرا اردو زبان اور تیسرا فیملی سسٹم یعنی خاندانی نظام۔ اس سیریز کو 1 مئی کو نیٹ فلکس پہ ریلیز کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ہمارے قرآن پاک اور خواتین کے لیے اسلامی قوانین کے یہ سراسر خلاف ہے۔ نعوذ باللہ، اس فلم اس بات کو فروغ دیتی ہے کہ قرآن میں اللہ کا حکم صرف مردوں کے حق میں ہے اور عورتیں صرف ان کے غلام ہیں۔ یہ فلم یہ نظریہ پیش کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرد کو مکمل اختیار دے کے وہ اپنی بیوی اور اپنے گھر کی عورتوں کے ساتھ برا سلوک کرے، حتیٰ کہ وہ اس کی ضروریات پوری کرنے کے قابل ہے یا نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ اس کے غلام ہے اور اسے وہ کام کرنا ہے جو اس کا شوہر اسے کرنے کو کہے۔ بات صرف یہیں ختم نہیں ہوتی، یہ سستے لوگ ہمارا قرآن پاک استعمال کرتے ہیں اور ان سب کاموں کو ثبوت دیتے ہیں جو میں نے ابھی بیان کیا۔ یہ قرآنی آیات کو غلط طریقے سے پیش کرتے ہیں، بیوی پر تشدد، دباؤ کو یہ بڑھاوا دے رہے ہیں۔ جس مذہب نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، وہ مذہب اس کے کپڑے پھاڑنے کو کیسے کہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تو زنا کے قریب بھی جانے کے لیے منع کیا ہے کہ شادی شدہ زنا اور بغیر شادی شدہ زنا دونوں ہی اسلام میں منع ہے۔ خواتین کو حقوق دینے والے پہلے مذہب کو گوگل کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ اسلام ہے۔ اس سیریز میں تمام عورتوں کو مسلمان دکھایا گیا ہے۔ اس فلم میں نواب عورتوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں اور عورتیں بھی مسلمان، اور وہ ناجائز اولادیں ہو رہی ہیں، اور اسے یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ اس جو ویب سیریز ہے اس کی 8 قسطیں ہیں، جس میں سے 7 سیریز میں اچھا خاصا بے حیائی کا مواد دکھانے کے بعد 8ویں قسط میں طوائفوں کو ہیرو بنا کر پیش کیا گیا ہے، اور پھر وہ انقلاب زندہ باد کے نعرے لگانا شروع کر دیتی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ عوام میں مقبول ہو جائے۔ وہ فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں کے دین اسلام کی بنیادوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اور ارکان اسلام کے بعد خاندانی نظام کو ٹارگیٹ کر کے ان میں بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں۔ ان سب میں اردو زبان کا استعمال کیا گیا ہے تاکہ یہ پھیلایا جا سکے کہ مسلمان اس میں ملوث ہیں اور اسلام اس کے حق میں ہے، جبکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ خدارا اسلام کے دشمنوں کی سازش کو سمجھیں۔ انہوں نے ہم پر بہت محنت کی کہ کس طرح مسلمانوں کو رائے حق سے ہٹایا جائے، کیسے ان کی عزتوں کو پامال کیا جائے۔ اس سیریز کو اگر آپ دیکھتے بھی ہیں تو اس کو اپنے دل و دماغ پہ حاوی مت ہونے دیں اور اس کو پروموٹ مت کریں۔ اللہ حافظ۔